بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کئی روز سے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس موضوع پر بھی بات کی جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ما سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے یا کوشش کرتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے نا، اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آٹومیٹیکلی کام سارے سیدھے نہیں ہو جانے۔ جو کرنا ہے حالانکہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ آپ ایفرٹس کریں، آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دماغ دیا، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں، زبان، دماغ، اللہ کی ذات بابرکات میں۔ بلکہ یہ بھی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بلا شبہ بیسٹ پرپورشن میں پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی بہترین تخلیق ہے۔ اب اس کے لیے پھر سارا اس کو چلانے کے لیے دماغ دے دیا، دل دے دیا، ساری چیزیں دے دی۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایفرٹس کرے۔ بلکہ اکثر لوگ پھر جو بڑے بڑے فلاسفرانہ انداز رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر سب کچھ اللہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی مرضی ہے تو بس بندے کے لیے جزا سزا کیوں؟ یہ بات نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ کو اختیار دے دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سوجھ بوجھ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کرنا تو آپ نے ہی ہے، فرشتوں نے تو آ کر نہیں کرنا یا کسی اور نے نہیں، آپ ہی اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ بندہ آپ دیکھیں کیسی بات ہے، کوئی بزرگ اللہ والے اکثر صبر قرآن کریم کی آیات اور تفسیر ہر چینل پہ عام طور پہ ہوتی ہے۔ میں بھی ایک چینل پہ 7 سے 8 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے سنتا ہوں، تو اس میں یہی ہے، لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے بندے کو دے کے تو اس کی آپشن اس کی رکھ دی ہے کہ اب جزا سزا جو اس کو ملنی ہے اس کے کیے کرائے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جی بندہ، ہر بندہ جو ہے اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، گروی پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے اعمال کی ہی ذمہ داری ہے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنی پڑی مجھے۔ قرآن کریم میں ایک الفاظ تھے ہیں فَمَن يَعْمَلْ، یہ کہ جس بندے نے جو بھی عمل کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس بندے نے رتی بھر بھی ذرہ، یہ ذرہ وہ چیز ہے جو تعریف عربی میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیونٹی، کیڑی جسے ہم کہتے ہیں، کیڑی اپنے منہ میں جو چیز لے جا رہی ہوتی ہے، جتنا مٹیریل وہ اٹھا سکتی ہے منہ کے ذریعے، وہ جو آرڈینریلی عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اس کے لیے مائکروسکوپیکلی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ ہے ذرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے ذرا سا بھی نیکی کی ہے، خیر کی ہے، یَرَہُ فعل مضارع ہے، وہ دیکھے گا، وہ دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح خیر بھی اور شر بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ کرامن کاتبین ہے آپ کے کندھوں پر، نیکی والا دائیں طرف
تو برائی لکھنے والا لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. ایکچولی یہ تو اب زمانہ آ گیا آئی ٹی کا، انٹرنیٹ کا، سب چیزوں کا ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ جناب ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ، اور یہ پرماننٹ ریکارڈ ہے، یہ کوئی ادھر ادھر نہیں ہو جانا. تو جو ہی بندہ اللہ کے حضور اس کی ڈوری کٹ جاتی ہے سانس کی اور وہ اللہ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے، تو پہلی چیز جو وہ دیکھتا ہے وہ ہے پہلے دن سے کہ لو جی یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا کارنامہ. دائی ناڑو کاٹ رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں کہ مجھے دودھ پینا ہے، آپ ماں کے دودھ پلانے والا سسٹم جو ہے اس کی تلاش میں، اور پھر آخر پہ آپ یہ ساری آپ کی لائف سٹوری جو ہے وہ دوہرا بھی جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور پھر جناب پھر آپ کو لحد میں قبر میں اتارا جا رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ایسا مفصل سلسلہ کیا کہ یو کین ناٹ افورڈ ٹو ریفیوز اٹ، ڈینائی اٹ. آپ نہیں کہہ سکتے یہ میرا نہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، یہ جو ہے کہ جی ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے آپ کے خلاف، یہی ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے ہی کرنا ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ نے وما توفیق الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں. تو اللہ کی منظوری ہوتی ہے تو بندہ جو ہے کرتا ہے، لیکن ذمہ داری بندے کی ہے. اچھائی کا بھی نام مل رہا ہے تو اچھے کام کرنے کے لیے، اور برائی کی سزا ملنی ہے تو برے کام کرنے کے لیے. تو یہ سلسلہ جو ہے لیسا للانسان الا ما سعی، کچھ نہیں ہے انسان کے لیے ما سوائے اس کے جس کی اس نے صحیح کی، کوشش کی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں. اب پھر کوشش آپ اچھے کام کے لیے کریں گے تو اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہوگا، برے کام کریں گے برا نتیجہ ہوگا. جیسے ابھی ہماری ایک صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سکسیس از ناٹ بائی ایکسیڈنٹ یا بائی چانس. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جناب کامیابی کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. یہ اتفاقی لوٹتی نہیں نکل آنی آپ، اور نہ آپ کو ہمیشہ یہ بات ہوگی کہ جی بس آپ کا داؤ لگ گیا. یہ چانس نہیں ہے. اصول جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا وہ یہی ہے کہ آپ نے ایفرٹس کرنی. جتنے بندے ہیں آپ سب کی ہسٹری نکالیں، سب نے ایفرٹس کیے. بلکہ جو اردو کا ایک ہے شعر کہ کوئی بھی بندہ ایسے بڑا نہیں بن جاتا، اس کے لیے اس کو ایفرٹس کرنی پڑتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں بھی کچھ نہ اور آپ بڑے آدمی بن جائیں. یہ لائبریریوں میں اکثر پڑھے ہیں نا کہ دنیا کے 100 کامیاب ترین انسان، یہ بھی دیکھیں سب اسی طرح. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس تمام نبیوں سے زیادہ تھی. جتنی امتحانات جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالے، جتنی تکلیفیں آپ کو پہنچی، جتنی مشقت اور پرابلم آپ نے جھیلے کسی اور نبی نے نہیں جھیلے. تو یہ تو اللہ کی پسند ہے. رتبہ بھی اتنا ہی بڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رسول کریم جو ہے یہ خاتم النبیین ہے اور امام المتقین بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں. اور کیا میرے جیسا بندہ ان کی شان میں کیا کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے
تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ یہ جو ہے، اب مجھے ایک اور خیال آ رہا ہے، العصر سورت ہے قرآن کریم کی 30ویں پارے کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر انسان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے جب اسٹوڈنٹس کے شپ کے پیریڈ میں جب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرتے تھے مولوی صاحب سے، تو اس وقت تو اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن بعد میں نے بڑے علماء کرام سے اس پر بحث کی اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جناب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بذات خود زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان جتنے بھی اس قرآن پر آئے اور جتنے آئیں گے سارے کے سارے خسارے میں، اور خسارے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے، لیکن ایمان لانا کافی نہیں ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ پہلے ایمان لائیں، اس کے بعد اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، یہ بھی اعمال کریں گے تو اس پر پورا اتریں گے، خسارے سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کرنا۔ اب میرا کیا سوال ہوتا رہا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ جناب کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ آپ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ نیک اعمال کریں، یہ آگے اس کا مطلب ہے اس سے اور بڑی چیز بھی ہے کوئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کی تلقین کریں اور وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کریں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا جی جب آپ حق کی تلقین کریں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، بیر پڑ جائیں گے، آپ سے دشمنی کرنے لگیں گے، آپ سے لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، آپ سے زیادتی کریں گے، تو پھر وتواصوا بالصبر، پھر آپ اس کے لیے صبر کریں گے۔ تو صبر کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ آج قیام صبح میں دنیا ٹی وی پہ جو عالم دین آئے تھے، انہوں نے بڑی دلچسپ ڈیفینیشن بیان کی صبر کیا ہوتا ہے۔ میں اکثر علماء کرام سے جب رہنمائی طلب کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے میرا دل کہ جی کوئی مثال دیں پریکٹیکل، میں یہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، ان اے گیون سرکمسٹانسز مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بتایا۔ تو جیسے بات ہو رہی تھی کہ جی سکسیس از ناٹ بائی ایکسیڈنٹ، کہ حادثہ ہو گیا اور آپ کامیاب ہو گئے، متواتر مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آپ سب لوگوں کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، وہ یہی کہیں گے کہ ٹرائی ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ایک دفعہ اب نہیں ہوتے۔ میری اپنی مثال ہے، ایک بات ہوتی ہے نا ہڈ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی۔ جگ بیتی تو بہت ساری باتیں سنی ہوتی ہیں، وہ آپ کرتے رہتے ہیں، ہڈ بیتی وہ ہے جو آپ کے اپنے ساتھ، مثلا میں شرک پور کو بلانگ کرتا ہوں، میرا اپنا جو خاندان یا ٹرائب ہے اس میں بھی مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا کوئی مقابلے کے امتحان کا، کبھی سنا ہی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں یہ مقابلے کا امتحان دوں گا، لیکن اتفاق ہے کہ میرے رستے میں اتنی مشکلات آئیں کہ میرے لیے گریجویشن کرنی اور پوسٹ گریجویشن کوئی تعلیم حاصل کرنی
مشکل ہوگی ہر لحاظ سے، لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اس پر عبور حاصل کیا۔ آپ حیران ہوں گے میرے سارے مہربان یہ سن کر کہ مجھے کسی بندے نے انکریج نہیں کیا کہ جی آپ مقابلے کے امتحان میں سلیکٹ ہو جائیں گے، بلکہ سارے الٹ ڈسکریج کرتے، او پا جی تو دسو تسی ٹاٹاں دے پڑھے تسی کی سوچنا شروع کر یہ انگلش میڈیم دے مقابلے چ پڑھے ہوئے لوگ، تسی سڑک پور دے رہن والے، سڑک پور تسی دیکھو ٹاٹا دے پڑھے تو کس طرح ہونا؟ ماں سوائے میری مرحومہ والدہ محترمہ، اور میری ماں جو تھی وہ میری ماں بھی، ہر ایک کی ماں اس کے لیے بڑا سلسلہ ہوتی ہے، لیکن میری ماں تو میرے ایمان کا یہ حصہ تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پاک کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا احترام، عزت اور ہر لحاظ سے اس کو یعنی قابل تقلید سمجھا تو میری مدد، اس کے بعد فادر۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندہ نے پوچھا جناب اللہ اور آپ کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ مقدم حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ کہا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، یعنی 3 درجے ماں زیادہ اوپر ہے اور باپ جو ہے اس کی باری اس کے بعد آتی ہے۔ میں نے جو ساری زندگی سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو آزمایا ہے، وہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کی قوت ارادی کو پہچان رہا تھا۔ آپ نے اگر یہ ارادہ ہی کر لیا ہے اور آپ بدستور اس پہ قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے وہ آپ کو کامیابی سے ضرور ہمکنار کرے گی۔ اس کے لیے بے شمار مثالیں ہیں کہ جی فلاں غار میں بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا ہے ایک کیڑی بار بار چڑھتی ہے، جب بالکل ڈیسٹینیشن میں پہنچنے کے قریب ہوتی ہے پھر گر پڑتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر اٹھتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ حقیقت یہی ہے کہ آپ کو ملنا وہی ہے جس کے لیے آپ نے ایفرٹس کی، اور اگر آپ مایوس نہیں ہوں گے اور تگ و دو دستور کرتے رہیں گے تو آپ کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوں گے۔ میں اس کی زندہ مثال اپنے ویورز کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے ساری زندگی کبھی ہار نہیں مانی، کبھی کسی چیز پہ پریشان نہیں ہوا، کبھی چاہے میرے سامنے کتنا ہی بڑا مشکل مرحلہ کیوں نہ ہو۔ ایک تو میرا اللہ پر یقین بہت ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ایمان مستقیم ہو اگر آپ ہیں تو تبھی آپ کو کامیابی ہو۔ تو جناب اس کو پلے باندھ لیا جائے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ آپ نے ایفرٹس کرنی لازم ہے، آپ ایفرٹس کریں گے تو کامیاب ہو۔ اور میرا چھوٹا سا مشورہ یہ کہ اگر آپ کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کریں، ایک ہی بات پلے باندھ لیں کہ جی ایفرٹس کرتے رہنا، اور کبھی ناکامی کا سوچنا بھی نہیں، کامیابی سے ہمکنار آپ ہو کر آئیں گے۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔